الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الموت رسول يوصل الحديد إلى الحديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے استاد الاساتذہ حضرت استاد حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات ہوں، قابل احترام علماء اعظام، برادران اسلام، میرے نوجوان بھائیوں، یہ ہمارے عزیز برادر مکرم اور میرے ہم پیالہ ہم نوالا پڑھنے کے ساتھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں آج ہم جمع ہوئی ہم کی خوبیوں کو یاد کرنے کے لیے، اور یہ عام طور پر بڑے مدارس میں تو اس قسم کی مدارس کا انعقاد ہوتا تھا، لیکن شاید ہمارے ان دیہاتوں میں میری اپنی معلومات کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارے درمیان میں سے ایک صاحب علم، صاحب خدمت اور علماء کی منظور نظر مدارس کے نگراں ایسی عظیم شخصیت کا ہمارے درمیان میں سے اٹھنے پر یہ ہم نے مجلس کا انعقاد ہوا ہے، میرے خیال سے پہلے ہم دونوں یہاں کی مکتب کی تعلیم کے ساتھ میں رہے ہیں، ویسے ہمارے دونوں کے درمیان عمر کا فرق ہے 2 سال 2.5 سال کا۔ اصل بات یہ ہے کہ میری پیدائش ننیال میں ہوئی تھی، بڑقدرہ، اور میرا وطن دیولا، تو یہاں پر میری جو پیدائشی تاریخ لکھی گئی تھی 1947، اور بڑقدرہ میری پیدائش تاریخ لکھی 1945 اور یہاں 1947۔ اسی اعتبار سے مدرسے میں داخلہ، اسکول میں داخلہ ہوا تو ہم دونوں کا جو ہے ایک ساتھ پڑھنا پڑھانا رہا، دنیوی تعلیم بھی، دینی تعلیم بھی، اور یہاں سے ہم دونوں کو یہ مزاج انہوں نے پایا تھا کہ کس تعلیم میں کون سی صلاحیت ہے، وہ کہاں داخل ہونے کے لیے اس کو داخل کرنا چاہیے مدرسے میں، ان کے والد کا ذہن بنانا، یہ انہوں نے اپنا اساتذہ سے ان کو حاصل ہوا ہے۔ ہم نے اور ساتھ میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب سے 7ویں کلاس پڑھی، اس میں اس زمانے میں اسلام کیا ہے، حضرت مولانا محمد نعمانی صاحب کی نئی نئی کتاب آئی تھی تو حضرت سے پڑھنے کا موقع ملا، اور یہ جو جگہ ہے وہاں پر پہلے بالکل مسجد میں تعلیم ہوتی تھی، مدرسہ تھا نہیں، تو یہاں مدرسہ اس عجیب نام سے اس کو یاد کیا تھا، مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے،
جب مدرسہ بنا تو حضرت مولانا عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آنند جامعہ کے شیخ الحدیث تھے وہ تشریف لائے اس افتتاح کے اندر، اور ہماری جماعت کو سب سے پہلے ان کو قرآن سنانے کا موقع ملا تھا۔ حضرت مولانا یعقوب دیو شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہم کو ڈابل چھوڑنے آئے تھے، اور ہم اسی وقت سے ساتھ میں رہے، کمرہ بھی ایک ہی خنچے میں، کھانا پینا، اور اللہ نے ان کے اندر خدمت کا مزاج رکھا تھا۔ انہوں نے وہاں پر حضرت مولانا مفتی ابراہیم آصری صاحب جو بھی قریب زمانے میں انتقال فرما گئے ہیں، وہ ہمارے عربی چہارم کے سال پڑھانے آئے تھے، تو ان سے پہلے ان کی خدمت ہونے لگی، ہم نے ان سے نور اللہ پڑھی، اور عربی سون کے اندر حضرت مولانا طیب صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ وہ بخاری شریف پڑھانے آئے تھے، تو اس وقت ان کی بھی خدمت کا ان کو موقع ملا، اور اس زمانے میں حضرت مولانا صاحب وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے عربی سون کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب ساتھ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب سے بیعت ہوئے تھے۔ مجھے بتانا ہے ان کے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مشائخ سے جو تعلق رہا ہے، مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب ان سے بیعت، ہماری ساتھ میں فراغت ہوئی، فراغت ہونے کے بعد الحمدللہ اللہ نے دیولاہی کے اندر ان کو دینی خدمت کے لیے قبول کیا۔ 1969 میں فارغ ہوئے، اور اس کے بعد 70 میں سے وہ دینی مکتب کی تعلیم کے ساتھ لگے رہے، اور ہمارا آپس کا رشتہ وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھنے کا رشتہ برابر کیا ہے، تعلقات باہر کا ہے۔ اور جامعہ ڈابیل میں جو ابھی مولانا مفتی شبیر صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا سعید صاحب نے خط لکھا کہ ہم رمضان کے بعد خط آتے ہیں ان کا جواب نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کا خط ہے تو ہم جواب دیتے ہیں، ان کا آپ لے کے آئیے۔ تو رمضان مبارک کے اندر عام طور پر بدسک چندہ ہوتا ہے، تعلیم کے زمانے ہی سے ہم لوگ ڈابل جامعہ کی رسید بک لے کے آتے تھے اور چندہ کرتے تھے، اور پھر جمع بھی کرواتے تھے۔ ہمارے مولانا ماسٹر اسلم ارون صاحب نے جو کہا کہ سب سے زیادہ احتکاب انہوں نے کیا، تو ہمیں دونوں جو ہے عربی دوم سے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے ساتھ اس چھوٹی مسجد میں احتکاب کرتے تھے۔ مجھے برابر یاد ہے، اس وقت سے ہمارا احتکاب کرنا شروع ہوا تھا، اور اللہ نے ان کو جہاں اپنے دیولا کی دین کی خدمت کی، وہاں پر پورے علاقے، پورے ضلع اور پورے گجرات کی بھی دین کی خدمت کی ہے، اور کیا ہے رفاہی کام بھی لیا ہے۔ وہ 1979 سے جمعیت علماء ضلع بھروچ سے وابستہ رہے، سب ساتھ میں تھے ہم، اور پورے ملک میں کہیں بھی فساد ہوا، زلزلہ ہوا یا کوئی اور آفت مقحط ساری ہوئی، تو جب بھی کوئی اپیل آتی تھی میری طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی،
تو فوراً کہتے ہیں کہ میں ان ناموں کو جمع کروں گا، مشورہ کروں گا، اور پھر جو کچھ رقم ہوگی آپ کو پہنچائیں۔ چاہے وہ بنگال کا فساد ہو، یو پی کا فساد ہو، مراد آباد کا فساد ہو، کہیں کا فساد ہو، الحمدللہ ہمارے گاؤں کے لوگوں میں ہمارے علماء نے طلب اور صلاحیت پیدا کی تھی خرچ کرنے کی۔ اس قسم کے آفات و مصائب کے موقع پر اس سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اور جب بھی جمعیت علماء ضلع بھروچ کی طرف سے کوئی بھی، جب سے میں اس کا صدر بنا ہوں اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہمارے اطراف و دیہات میں اور مولانا یوسف صاحب نے، مولانا ابراہیم صاحب نے اور مولانا عبدالعزیز صاحب نے، مولانا یعقوب صاحب تھے، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات جمع ہو کر کے اپنے گاؤں سے جو کچھ مدد ہوتی تھی وہ پہنچاتے تھے، دفاع عام کے کام کے اندر، مصیبت زدہ کام کے اندر، اور صلہ رحمی کا بہت بڑا جذبہ ان میں پایا جاتا تھا۔ صل من قطع کا وعفو من ظلم، رشتہ ناتا جوڑو اور جو قطع تعلق ہے اس کو معاف کرو۔ اپنے عزیز اقارب جو بیرون ملک رہتے ہیں ان سے حاصل کر کے اپنے عزیز اقارب کو بھی انہوں نے خوب مدد کی۔ ان کے بیٹے مولوی عارف جو فیضان قرآن میں پڑھاتے ہیں، وہاں کے اندر مرض کو بھی سنبھالتے ہیں، ان کے جو محتم صاحب ہیں مولانا حبیب احمد آبادی، وہ عیسیٰ فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کے پاس رمضان کے مہینے میں بہت سی چیزیں تقسیم کرنے کی آتی ہے۔ وہ مولانا حبیب صاحب مجھے عارف کے واسطے سے مولانا صاحب کو دیتے، اور پھر مولانا صاحب پورے گاؤں میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ پورے گاؤں کا اخبار کرتے تھے۔ اور اللہ نے ان کے اندر جو خدمت کا جذبہ رکھا تھا، الحمدللہ اللہ نے ہم سب محمد کا خدمت کی، اور اس کی برکت یہ تھی کہ ابھی اس مہلک مردم مبتلا ہوئے کبھی بھی انہوں نے سزا فضا نہیں کیا۔ ہسپتال میں رہتے تھے، ہم جاتے آتے تھے، رضا بقضا، بالکل کوئی آنسو بہانا یا کیا ہوگا کیسے ہوگا، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی رضا فضا نہیں۔ ابھی حضرت مولانا جب دلی سے تشریف لائے، دیولا ہے، اس موقع پر میں نے کہا مولانا دیولا تشریف لے گئے ہیں، عیادت کر کے مولانا آئے تھے، میں نے کل شام کو آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو خدمت سے محروم رہ گیا۔ پھر فوراً کہا کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، انشاءاللہ یہ دنیا خدمت کے جذبے سے انہوں نے خدمت کی، ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے آخرت کا نجات کا ذریعہ بناوے، اور ان کی جو قومی ملی خدمات ہے اس خدمات کو اللہ قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سا مقام نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔